أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هب لنا رأفته ودعاءه وخيره وامن علينا برضاه. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. آج میں رمضان مبارک کی شب قدر 23 ماہ مبارک رمضان کی رات ہے۔ سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار اس رات کے صدقے میں امام زمانہ کی خصوصی عنایات ہم سب کو شامل حال ہوں، اور دعا گو ہیں پروردگار اس رات میں ایسا انداز میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کے ایک اہم اعمال میں سے یہ ہے کہ انسان جو ہے اس رات اپنے وقت کے امام کو یاد کرے۔ یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں امام زمانے کی سلامتی کے لیے، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن، اس دعا کا زیادہ ذکر کریں، چونکہ اس رات جو ہے انسان کے اعمال جو ہیں، تقدیر جو ہے، سرنوشت ہے، امام زمانے کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا محور یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام جو ہیں غائب ہیں، اس غائب سے کیا مراد ہے؟ آیا غائب اس ہستی پہ اس کا اثر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ایسا امام ہے جو غائب ہے، مگر خداوند کریم کا نظام ہدایت کا نہیں ہے۔ خداوند کریم نے ہدایت کے لیے جو حجتیں اپنی بھیجی ہیں، انبیاء کو بھیجا ہے، تو وہ تو ہمیشہ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، ہدایت کرتے تھے۔ تو یہ کیسے ہمارے امام ہیں جو غائب میں ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے غائب سے مراد کیا ہے، اس غائب کا اس کائنات میں کیا اثر ہے۔ امام ہماری ہدایت کرتے ہیں یا ہدایت تو نہیں کرتے؟ سب سے پہلے جب یہ کہا جاتا ہے کہ غائب سے مراد یہ ہے، دو معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک وقت میں غائب کہا جاتا ہے یعنی وہ حاضر نہیں ہے، مطلب جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس محفل میں وہ شخص حاضر نہیں ہے یعنی غائب ہے، یعنی یہاں پہ موجود ہو نہیں ہے۔ ایک وقت میں کہا جاتا ہے غائب ہے یعنی آشکار نہیں ہے، واضح اور عیان نہیں ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ پائے، ہے موجود ہے ادھر، ہم اس کو دیکھو نہیں پا رہے۔ اگر ہم دیکھیں خود نظام اگر دیکھیں، پروردگار کیا ہے، ہمارا غائب ہے یا حاضر ہے؟ دونوں ہیں۔ پروردگار حاضر ہے اور غائب بھی ہے۔ غائب کا کیا مطلب ہے؟ ان آنکھوں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے آنکھوں سے کیا ہے؟ اوجل ہے، لن ترانی، آپ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے، نہ دنیا میں نہ کبھی بھی۔ خدا غائب ہے۔ ہمارے پاس جو فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، یہ غائب ہیں یا ہمارے سامنے عیاں ہیں؟ غائب ہیں یہ بھی۔ خود ہماری روح جو ہے، کسی نے آج تک روح کو دیکھا ہے؟ روح موجود ہے، حاضر ہے، لیکن کیا ہے؟ غائب ہے۔ پس غائب کا معنی کیا ہوا؟ جو عیاں نہ ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ غائب، آشکار نہ ہو۔ ہماری پاس میں یہ ہے کہ اگر قرآن کی نگاہ میں بھی دیکھیں، دو معنی غائب کے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک غائب کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص اصلا ہماری آنکھوں سے اوجل ہے، ہم اس کے جسم میں اطہار کو بھی نہیں دیکھ پاتے، نہ مرئی ہے، یعنی دیکھنے میں بھی نہیں آتا۔ جیسے پروردگار کے جو ہے ہم نہیں دیکھ پائیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لیکن اگر انسانوں کے بارے میں دیکھا جائے کہ ایسا فارمولہ ملتا ہے کہ وہ شخص موجود ہو لیکن ہم اسے نہ دیکھ پا رہے ہوں، شخص موجود ہو لیکن اسے نہ دیکھ پا رہے۔ بس ایک وقت میں ہم اس کا جسم موجود ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ بھی قرآن میں آپ کو مثالیں ملیں گی۔ آپ دیکھیں شب ہجرت، ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب وہاں سے نکلے، مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کو بستر پہ سلایا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلے؟ لوگوں کی آنکھوں سے اوجل ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کا جسم ہے لیکن وہ نہیں دیکھ پا رہے۔
حضرت نماز پڑھ رہے ہیں مکہ المکرمہ میں، ابو جہل اور جیسے اور لوگوں نے کوشش کی کہ حضرت کو قتل کر دیا جائے. یہ جاتے ہیں قتل کرنے کے لیے، حضرت کی آواز تو سن رہے لیکن نہیں دیکھ پا رہے. یہ کیا مطلب ہے؟ کہ آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے لیکن خود شخص نہیں دیکھ رہے، نہیں پا رہے. اس کا مطلب ہے بعض کا وہ شخص موجود ہے لیکن آپ اسے دیکھو نہیں پا. یہ قدرت کا نظام ہے. خدا چاہے اپنے پیغمبر کی، کیسے پیغمبر نے اپنے پیغمبر کی خداوندی کیسے حفاظت کی. غار سور میں پہنچے تو غار سور جس راستے سے حضرت گئے تھے، غار سور کے باہر کیا تھے، ایک جالا بنا لیا. کس کا؟ مکڑی کا. تو یہ مکڑی کا جالا بنائے جا رہا ہے تو کیسے حفاظت پیغمبر کی جا رہی ہے؟ اب لوگ نہیں دیکھ پا رہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی نہ دیکھنے کے مقدمات فراہم کی جا رہے ہیں. بس بعض کا وہ شخص موجود ہے لیکن آپ اسے نہیں دیکھ پا رہے. شخص موجود ہے، خود ہی چاہیے جسم آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. بس یہ غیب کا معنی کیا ہے کہ اس کا آپ جسم دیکھ نہیں رہے، آپ کی آنکھوں میں پردے آ گئے. ایسے ہی ہے جیسے نابینا آدمی ہوتا ہے. نابینا کے سامنے کیا وہ چیزیں چلی جاتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں دیکھ پا رہا. بس ایک معنی کیا ہوتا ہے غیب کا؟ نامرئی، یعنی ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے، دیکھنے میں نہیں آتا، جسم ہے. ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ غور کی. ایک معنی کیا غائب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ جسم اس کا ہے لیکن ہمیں شناخت نہیں ہے اس جیسے کہ وہ کون ہے. اس کی شخصیت کا نہیں پتا، اس کے عنوان کا نہیں پتا. مثلا آپ جانتے ہیں جناب یہ شخص موجود ہے لیکن آپ نہیں سمجھ پا رہے، نہیں شناخت آپ کو یہ ہیں کون صاحب. ہمارے دوست ہیں، ہمارے اپنے مہمان ہیں، کون نہیں جانتے. اس کے قرآن میں بھی آپ کو نمونے ملیں گے. صحیح ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، غور سے یہ سنیں گے. یہ مطلب یہ بڑا نہایت ہی مہم ہے کہ غیب کا معنی ایک یہ ہے کیا کہ جسم موجود ہے لیکن آپ کو شناخت نہیں ہے، نہیں دیکھ پا رہے اس کے عنوان کو، اس کے مقام کو. آپ مجھے بتائیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال جو ہے مکہ میں رہے بے عنوان نبی. 3 سال کیسے پیغمبر نے تبلیغ کی؟ مخفیانہ. لوگوں سامنے پیغمبر گھوم پھر رہے ہیں، چلتے بھی ہیں لیکن کئی سارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ حجت خدا ہیں کہ نہیں ہیں. یہ تو پتہ ہے یہ فرزند عبداللہ ہیں، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ حجت خدا بھی ہیں، یہ حجت خدا نہیں ہیں. یہ کیا؟ غائب ہے. یعنی عنوان حجت الہی وہ لوگوں سے کیا مخفی ہے، یہ غائب ہے. اس معنی میں بھی کیا ہے؟ غائب ہے. آپ دیکھیں قرآن میں اگر حضرت یوسف علیہ السلام قصے کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے لطیف قصہ ہے. اس کے بھائی پہنچتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. صحیح ہے؟ تو کیا وہ پہچان چکے تھے کہ یہ حضرت یوسف ہیں؟ ان کو نہیں پتا، حالانکہ بھائی ہیں کہ نہیں ہیں اسی کے بھائی. کب ان کو پتہ چلا جناب کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام خود ہی بتایا. دیکھیں سورہ یوسف ہے آیت نمبر 90. قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے کیا کہا کہ آپ ہی یوسف ہیں. جب تک یوسف سلام اللہ، دیکھیں پہلے ابتدائی قرائن موجود ہیں. کیسے ان کو پتہ چلا یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟ اپنے بنیامین بھائی کو ساتھ بٹھایا، وہاں سے آثار نمودار ہو رہے تھے کہ یہ کوئی آشنا آدمی لگ رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ انا یوسف، میں یوسف ہوں. بس یہ جانتے ہیں لیکن ان کو دیکھ بھی رہے، جسم بھی موجود ہے لیکن یہ نہیں شناخت ان کو کہ یہ جناب یہ جو سامنے ہے جو ہماری خدمت کر رہا ہے یہ وہی ہمارا بھائی ہے جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا. بس بھائی ہونے کے عنوان سے کیا ہے؟ آشنا نہیں ہے. درست ہے؟ آپ آ جائیں آگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں کتنے عرصہ خدمت کی؟ کیا لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں؟ وہ دیکھتے تھے یہ چلتے پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں. بس لوگوں سامنے کون سی چیز غائب ہے؟ یہ آشنا نہ ہونا کہ یہ حجت الہی ہیں. اسے کیا بولتے ہیں؟ غائب. اب آ جائیں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ آپ اگر دیکھیں وہاں پر بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، جب وہ ان کو گھر والوں نے ڈال دیا اس میں پانی میں تو خداوند کریم کیا فرماتا ہے؟
ان سے کہا کہ جب وہاں پہ پہنچے اس کے دریا کے کنارے جہاں پہ فرعون کا گھر بھی تھا، تو اس کے بعد اسے کیا ہوا، یہ سورہ قصص کی دیکھیں ابتدائی آیات ہیں، دیکھیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، سورہ قصص کی جو ابتدائی آیات ہیں 7 نمبر آیتیں ہیں، 8 نمبر آیت، ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ وحی کی کہ آپ انہیں جناب ان ارضعی ہے، انہیں آپ دودھ پلائیں، اور جب آپ کو خوف ہو تو اس کو کہاں ڈال دیں، دریا میں ڈال دیں۔ اب دیکھیں جب اس کو ڈال دیا تو آپ کے خدا نے فَالْتَقَطُ آلُ فرعون آل فرعون نے اسے اٹھا دیا، چن لیا اپنے لیے، صحیح ہے۔ خدا نے لے یکونا، لام کون سی ہے جہاں پہ عاقبت کی انجام کیا ہے، بھئی اس کو اٹھا تو رہے ہیں آپ کو، لیکن یہی بچہ تمہارے لیے کیا بنے گا، عدوان و حزنا، تمہارے لیے دشمن بھی بنے گا اور تمہارے لیے غم و اندوہ کا سبب بھی بنے گا، تمہارے اقتدار آپ سے چھن جائے گا۔ یہ اس بچے کو پال رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو اپنے پاس ہے، ان کا جسم بھی موجود ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ بچہ آنے والے دنوں میں ہمارے تخت کو الٹ دے گا۔ اسے کیا بولتے ہیں، غائب، یعنی عنوان کون سا ہے کہ یہ آنے والی، یہی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں پہلے سے لوگوں نے بتا رکھا ہے کہ آپ کی اقتدار کو ختم کر دے گا، یہ ان کے لیے آشنا نہیں ہے۔ بس غائب کا معنی کیا ہوا، غائب کا معنی کیا ہوا کہ ان کو آشنائی نہیں کہ یہ حجت الہی ہے یا نہیں ہے۔ آپ آ جائیں سورہ غافر میں آیت نمبر 28 میں، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون میں سے ایک مومن ہے، وہ کیا ہے، یکتم ایمان، اپنے ایمان کو اس نے چھپایا ہوا ہے۔ آل فرعون کو نہیں معلوم کہ یہ جو شخص ہے مومن ہے یا نہیں ہے۔ مومن سے کیا مراد ہے، حضرت موسیٰ پہ اعتقاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس پہ ایمان لایا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم، لوگوں میں رہ رہا ہے۔ ان آل فرعون کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کیا ہے، یہ جو ہے مومن ہے، کس کی نسبت، حضرت موسیٰ علیہ، خدا موحد ہے، توحید پرست ہے، لوگوں کو نہیں معلوم، لوگوں میں رہ رہا ہے۔ اس نے کیا کہا، اتقتلون رجلا، آیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں میرا رب ہے، اس شخص کو آپ قتل کرنا چاہتے ہیں جس کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کیا ہے، میرا رب ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ تمہارے رب کی جانب سے ہدایت کی نشانی بھی لے کے آیا ہوا ہے۔ اس کے استدلال پہ غور کریں، وہ کہتا ہے وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، اگر یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، ایک خدا ہے، اگر اپنے دعویٰ میں سچا جھوٹا ہے، فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، تو جھوٹ کا نقصان کس سے ہوگا، اسی کو ہوگا نا۔ لیکن وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہو، یہ جو کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدا ہے، اگر سچ کہہ رہا ہے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو تمہیں بھی وہ عذاب ملے گا جس کو وہ وعدہ کر رہا ہے۔ تو پس اس کا مطلب ہے آپ اس کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، جو پہلے فرعون نے کیا کہا، ضرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو مجھے، میں اس کو ابھی قتل کرتا ہوں، یہ تو ہمیں گمراہ کرنے ہے، یہ تمہارے دین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آل فرعون میں سے ایک مومن ہے، اس لیے استدلال کیا، غور کیجئے، یہ مومن آل فرعون لوگوں میں موجود ہے، انہی میں زندگی بھی گزار رہا ہے، لیکن ان آل فرعون کو یہ آشنائی نہیں یا یہ شناخت نہیں ہے کہ یہ شخص کیا ہے، موحد ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہے، یہ شخص موجود ہے۔ بس قرآن میں ایسے نمونے ہمیں ملتے ہیں جن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شخص موجود ہے، لیکن ان کا عنوان جو ہے، بھائی ہونے کا عنوان، اس کی حجت ہونے کا عنوان، اس کے مومن ہونے کا عنوان، اس سے لوگ آشنا نہیں ہیں۔ ایک غیب کا معنی یہ ہے، بس ایک غیب کا معنی کیا ہے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آنکھوں سے اوجھل ہونے کا کیا مطلب ہے، آپ نہیں دیکھ، وہ شخص موجود ہے لیکن آپ اس کے جسم کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا معنی کیا ہے جناب غیب کا، نہیں وہ شخص موجود ہے، ادھر ہی رہتے ہیں، لیکن اس کا مقام، اس کا عنوان، اس کا حجت الہی ہونا، یہ ہمارے لیے مشخص ہو نہیں ہے، اس سے ہمیں آشنائی نہیں ہے۔ اب یہ تصویر جو امام زمانے کے بارے میں جو حقیقتاً تصویر کیا یہ ہے، آپ کہیں امام زمانہ معاذ اللہ مثلا فرض کرو ایک غار میں سو رہے ہیں جس طرح صاحب کاف تھے، یہ جناب یہ سرداب میں بیٹھے ہیں، بیر گھوڑا رکا ہوا ہے انتظار میں، ایسی کوئی تصویر نہیں ہے۔ امام زمانہ کیا مطلب ہے، وہ اسی ہمارے جامعہ میں رہتے ہیں،
کہ جامع سے کٹ اپ نہیں ہے، منتہا غائب ہے. کیا مطلب ہے؟ ہمیں یہ آشنائی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے حجت ہیں یا نہیں. ہو سکتا ہے اس مدرسے میں آ چکے ہوں، ابھی حدیث سے ہم پڑھیں گے. امام کئی جگہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ امام ہر سال حج پہ جاتے ہیں. امام نے فرمایا حتیٰ کہ ان محفلوں میں بھی آقا کئی دفعہ قدم رنجے کر چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں. تو یہ ہے امام اسی میں دنیا میں رہتے ہیں. یہ نہیں کہ کورونا کے یہاں میں امام جناب کسی ایسی دنیا میں چلے گئے جہاں پہ کورونا سسٹم نہ ہو، نہیں، ادھر ہی رہ رہے ہیں امام. پس غائب کا معنی کیا ہوگا؟ غائب کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کا وجود اطہار اسی دنیا میں ہے، اسی معاشرے میں ہے، لیکن ہمارے لیے حجت الہی کے عنوان یہ ہمارے لیے کلیئر نہیں کہ یہی وہ حجت ہیں جو انتظار میں جس میں ہم بیٹھے ہیں. اب یہ کہ میں 2-3 حدیثیں پڑھ لوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. دیکھیں یہ حدیث کمال الدین و تمام نعمت میں ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے، جلد نمبر 2 ہے اور باب نمبر 33 ہے، حدیث نمبر 21 صفحہ نمبر 341. اسی طرح الغیبہ محمد ابن ابراہیم نعمانی کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اس میں اگر دیکھنا چاہیں فصل 3 ہے، حدیث نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 163 ہے، باب جو ہے 10واں باب میں ہے. دیکھیں امام صادق علیہ السلام سے عرض بیان کرتا ہے، صدیر سیرفی جو ہے، صدیر سیرفی بیان کرتا ہے کہ سمیت ابا عبداللہ الصادق علیہ السلام یقول، میں نے امام صادق علیہ السلام جو سنا وہ یہ فرما رہے تھے. دیکھیں ان فی صاحب هذا الامر لشبہا من یوسف، یہ جو صاحب عامر ہے، یہ جو صاحب زمان ہے، یہ جو امام زمان ہے، اس کی ایک شباہت پائی جاتی ہے جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے. وہ شباہت کون سی ہے؟ دیکھیں فقلت فکأنک تخبرنا بغیبۃ او بغیبتی او حیرت. راوی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ ایک امام ایسا بھی ہوگا، ایسی حجت بھی ہوگی جو پردہ غائب میں رہیں گے. امام دیکھیں آپ یہاں پہ استدلال امام فرماتے ہیں کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام سے شباہت. دیکھیں ان اخوت یوسف کانوا اوکلا، یوسف علیہ السلام بھائی کیا تھے؟ اوکلا تھے، وہ انبیاء کی اولاد تھیں. وہ حضرت یوسف کے پاس حاضر بھی ہوئے، فکلموہ وخاطبوہ، اس سے مخاطب ہوئے، باتیں بھی کی ہیں، سب کچھ کیا. وکان اخوتہ، وہ سب اس کے بھائی تھے جناب یوسف علیہ السلام. وہو اخوہم، یوسف علیہ السلام بھی ان کے بھائی تھے. ولم یعرفوہ، یہ جتنے بھی بھائی ہیں یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے کہ یہ وہی بھائی ہے. ایک باپ کی اولاد ہیں بھائی، ماں باپ ایک ہیں، ممکن ہے مائیں فرق لیکن باپ ایک ہے. نہیں پہچان پا رہے، ساتھ میں باتیں بھی کر رہے ہیں، سامنے موجود ہے، درست ہے. حتی عرفہم نفسہ، خود حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں کون ہوں؟ میں یوسف ہوں. امام زمانہ سے کہتے ہیں یہ شباہت امام زمانہ بھی پائی جاتی ہے. امام زمانہ موجود ہیں، ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آقا جو ہیں حجت الہی بھی ہیں جب تک کہ خود وہ بیان نہ کر دیں. دیکھیں تو امام فرماتے ہیں، دیکھیں اب یہاں پہ تعبیر کہتے ہیں، آگے بھی اسی طریقے سے چلتا ہے کام. دیکھیں خداوند نے فرمایا لقد کان یوسف علیہ ملک مصر، موسیٰ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک مصر کے بادشاہ تھے. ان کے اور ان کے باپ کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ 18 دنوں کا فاصلہ تھا. اور اگر خدا چاہتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ تک مطلع کر دیتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں تشریف فرمائے. نہیں بتایا، خدا کر سکتا تھا. آپ فرماتے ہیں دیکھو وَأَنْ يَكُونَ صَاحِبُكُمْ الْمَظْلُومُ الْمَجْهُودُ حَقُّ صَاحِبُ هَذَا يَتَرَدَّدُ بَيْنَهُمْ. یہ جو مظلوم امام ہے جس کا حق غصب کیا جا رہا ہے، یہ بھی لوگ درمیان چلتے پھرتے ہیں. وَيَمْشِي فِي أَسْوَاقِهِمْ، ان کے بازاروں میں بھی جاتے ہیں آگا. وَيَتُوفُ فَارِشَهُمْ، ان کی مسندوں پہ، ان کے جہاں پہ انہوں نے جو محفلیں ہیں ان میں بھی آگا تشریف لے جاتے ہیں. وَلَا يَعْرِفُونَهُ، لیکن یہ لوگ امام کو نہیں پہچانتے ہیں کہ یہ وہی امام ہے، حجت اللہ ہیں، جس کی برکت سے زمین کو پاک کیا جائے گا. یہ نہیں معلوم ہے. حتی یاذن اللہ ان یعرفہم نفسہ، جہاں تک خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے کہ امام زمانہ کو وہ یہ بتائیں کہ میں وہی امام زمانہ جس کے لیے کہا گیا. کہ تم آگے چلتے پھرتے ہیں. کمال یوسف حین قال له اخوتو، کیسے؟ جس طرح اس کے بھائیوں نے کہا انک لانت یوسف، کیا وہ آپ وہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف. یعنی کیا مطلب ہے
کہ حضرت امام زمانہ سلام اللہ اسی دنیا میں، اسی محفلوں میں، انہی منطقے میں، وہ نہیں کسی الگ جگہ پہ نہیں رہ رہے، کسی پہاڑیوں میں نہیں رہتے ہیں، کسی ریگستانوں میں نہیں رہتے ہیں، کسی غاروں میں نہیں رہتے ہیں، کسی سرداب میں نہیں رہتے ہیں، یہ معاشرے میں رہتے ہیں، اسی کائنات میں جس میں لوگ رہ رہے ہیں۔ منتہا فرق کیا ہے؟ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ آغا وہی حجت الہی ہیں جس کی ہم انتظار کر رہے ہیں۔ بس کون سی چیز غائب ہے ہمارے لیے؟ اس کا حجت ہونا، اس کا امام ہونا۔ دیکھیں آگے حدیث دیکھیں، یہ حدیث بھی وَلَوْ خَلَتِ الْأَرْضُ سَاعَةً وَاحِدَةً مِّنْ حُجَّةِ اللَّهِ، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی حدیث، یہ جو ہم نے الغیبہ میں جو بیان کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 141 میں، باب نمبر 10 حدیث نمبر 2، کہتے ہیں اگر زمین ایک لہجے کے لیے بھی اللہ کی حجت سے خالی ہو جاتی لساقط بِأَهْلِهَا، تو زمین کیا اپنے اہل کو کیا کر دیتی؟ برباد کر دیتی، نگل جاتی۔ وَلَكِنَّ الْحُجَّةَ يَعْرِفُ النَّاسَ وَلَا يَعْرِفُونَهُ، لیکن حجت کیا ہے؟ لوگوں کو وہ تو پہچانتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے ہیں۔ کما کان یوسف یعرف الناس، جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں پہچانتے تھے، وہ ہم لوگ منکرون، لیکن لوگ اس کو نہیں پہچان پاتے تھے کہ یہ وہ حجت الہی ہیں، یہ اللہ کی جانب سے رہنما ہیں، ہمارے ہادی ہیں، اللہ کے کیا ہیں؟ نبی ہیں، وہ نہیں جانتے تھے، ان کو یہ نہیں معلوم۔ اب یہاں پہ ایک اور حدیث ہے، دیکھیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کمال الدین میں، حدیث نمبر 38 ہے، صفحہ نمبر 349 ہے، دیکھیں کیف انتم اذا بقیتم دہرا من عمرکم، مولا امام صادق علیہ السلام کیسے وہ دن ہوں گے آپ کے لیے جب جناب علی آپ اپنے زندگی کے دن تو گزار رہے ہوں گے، لا تعرفون امامکم، اپنے امام کو نہیں پہچان پا رہے ہوں گے، وہ دن بھی آئیں گے۔ انہوں نے کہا مولا ایسا بھی قیل لو فائدہ کان ذالک فکیف نصنع، اگر ایسا تو ہم کیا کریں؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ قال تمسک بالامر الاول، وہ جس طرح سے پہلے ہم نے ایک شیڈول دے رکھا ہے آپ کو، امامت کے جو اصول ہیں، دین کے اس کے مطابق عمل کرتے رہیں جہاں تک کہ حقیقت کیا ہو جائے آشکار وہ کر دیں۔ اب دیکھیں اور حدیث ہے، اس میں بھی یہی ہے، امام صادق علیہ السلام یہاں پہ فرماتے ہیں ان فی صاحب ھذا الامر سننا من الانبیاء علیہ السلام، کہتے ہیں کچھ سنتیں ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں جو انبیاء کے ساتھ گزری ہیں، وہ امام زمانے کے ساتھ بھی گزریں گی۔ ان میں سے ایک چیز کون سی ہے؟ واما سنت من یوسف فسات، مخفی ہو جانا، پوشیدہ ہو جانا، یجعل اللہ بین و بین الخالق حجابا یرونہ، ایسا پردہ ان کے اور لوگوں کے درمیان پردہ آ جائے گا کہ انہیں وہ دیکھیں گے تو صحیح، ولا یعرفونہ، لیکن اسے پہچان نہیں پائیں گے۔ لیکن غیب کا معنی کیا ہوا؟ معاشرے میں امام رہتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے ممکن ہے امام کی زیارت بھی کی ہو، امام ہماری محفلوں میں بھی آتے ہیں، جیسے پہلی حدیث بیان کی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں امام کے نائب ہیں، نائب خاص ہیں، محمد ابن عثمان عمری، وہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے کمال الدین تمام النعمہ میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440 حدیث نمبر 8 باب نمبر 43 میں دیکھیں محمد ابن عثمان عمری کہتا ہے قال واللہ، یہ کون ہے؟ محمد ابن عثمان عمری امام زمانے کے نائب خاص ہیں، 4 نائب تھے خاص نائب، واللہ قسم بخدا ان صاحب هذا الامر لیحضر الموسم کل سنہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ جو صاحب امر ہے، جو امام زمان ہے، یہ ہر سال موسم حج کے ٹائم پہ حاضر ہوتے ہیں۔ یرا الناس، یا بعض جگہ کیا فجر الناس، بس وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وَيَعْرِفُهُمْ، امام پہچانتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، ہمارا ماننے والا ہے، یہ کہاں سے، امام کو ساری چیزیں معلوم ہے، وَيَرَوْنَهُ، لوگ بھی انہیں دیکھ رہے ہیں، وَلَا يَعْرِفُونَهُ، لیکن امام کو نہیں پہچان پا رہے۔ پس نتیجہ کیا ہوا گفتگو کا؟ غائب کا معنی کیا ہوا؟ غائب کا معنی یہ ہوا کہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ اسی دنیا میں، اسی قرہ خاکی میں، اسی فضا میں جام ہم لوگ رہے ہیں، امام ادھر ہی رہ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ یہ جو شخصیت جس کی ابھی ہم نے زیارت کی ہے، یہ وہی حجت خدا ہیں
جس کے واسطے سے زمین کو جو عدل انصاف سے بھر دیا جائے گا، یہ نہیں معلوم. اسے کیا بولتے ہیں؟ غائب. پر ایک معنی یہ ہو گیا، درست ہے. غائب کا وہ معنی بھی درست ہے، کیے جا سکتا ہے. غائب کا معنی کہ انسان دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، دیکھ ہی نہ سکے. لیکن اگر حدیثوں میں دیں اس معنی کی تائید نہیں ہوتی، اس معنی کی تائید ہوتی. کون سی؟ کہ وہ جناب امام کو دیکھتے ہیں، یرونہ ولا یعرفونہ، امام کو دیکھتے تو ہیں لیکن امام کو نہیں پہچان پاتے. بے عنوان امام، بے عنوان حجت خدا نہیں پہچان پاتے. امام آتے ہیں، مختلف محفلوں میں جاتے ہیں. ایک یہ مطلب. دوسرا، آئے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام کو نہیں پہچان پاتے، تمام لوگوں کے لیے ایسے ہی ہے؟ یہ کچھ لوگ خاص بھی ہیں جو امام کو بے عنوان امام پہچانتے ہوں غیبت کا زمان کا، تو یہ بھی صحیح ہے. حدیثوں میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں امام کے ساتھ ہمیشہ ہیں، امام زمان کے ساتھ ہمیشہ ہیں، وہ ان کو پتہ ہے کہ امام زمانہ یہ ہیں، لیکن اتنی اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کا امام سے ارتباط ہے. لہذا یہ باب بند ہونا چاہیے، یہ بازار بند ہونا چاہیے. کوئی کہے کہ میرا امام سے ارتباط، اگر کوئی یہ کہے تو اس کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ امام کے ساتھ ہیں، امام کے ساتھ ارتباط ہے، ان کو یہ اجازت نہیں کہ لوگوں کو بھی بیان کریں کہ آپ کا امام سے ارتباط ہے، نہیں بیان کرتے. لیکن اس وقت کچھ لوگ ہیں، بعض حدیثوں میں ملتا ہے، ایسے نہیں کہ امام تنہا ہو، نہیں، حتیٰ کہ 30 تک تعداد ملتی ہے. ہر دفعہ مطلب ممکن ہے یہ 30 تو امام کے ساتھ رہتے ہیں، یا ممکن ہے کم و زیادہ بھی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں، نیک و پاکیزہ لوگ ہیں، یہ معصوم بھی نہیں ہیں. ان میں سے نیک و صالحین لوگ موجود ہیں، یہ امام زمانے کے ساتھ موجود ہیں. حتیٰ کہ کئی دفعہ جو مدد ہوتی ہے وہ انہی کے واسطے سے ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ امام زمانہ سلام اللہ ہے، نہیں، امام زمانہ کے یہ نمائندے موجود ہیں، یہ خاص لوگ ہیں. ان کا ہمیں نہیں پتہ وہ کون ہے، مجھے معین نہیں ہے. ان کو بعض تعبیر میں اوتاد بھی کہا جاتا ہے. نہ اوتاد وہ معنی جو صوفی کے اصطلاح میں، وہ نہیں ہے. اوتاد اس معنی میں جناب علی کہ خاص و خاص امام کے ساتھ ان کا ارتباط ہے. بس یہ بعض حدیثوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ یہ بے عنوان امام زمانہ بھی انہیں جانتے ہیں، امام کے ساتھ ان کا ارتباط بھی ہے. اور اس میں بھی معین نہیں کہ آپ کہیں کہ فلاں شخصیت ہو، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. بس غائب کا معنی کیا ہوا؟ یعنی ہم انہیں نہیں پہچان پاتے کہ امام ہیں. دوسرا، کچھ خاص لوگ ہیں جو وہ یہ بھی پہچان پا رہے ہیں کہ امام زمانہ ہیں، ان کے لیے بھی سہولت ہے، ان کو یہ سعادت نصیب ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امام جو آپ کا ہادی ہے، جو کیسے ہدایت کرتا بھی؟ یہ تو پردہ غیب میں ہے. بس پردہ غیب کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ غار میں سو رہے ہیں، سردار میں نہیں، ایسی بات نہیں. اسی معاشرے میں رہتے ہیں. وہ امام کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، خدا ہدایت کرتا یا نہیں کرتا؟ خدا کہتے ہیں یہدی لمن یشاء، خدا جس سے چاہے ہدایت کرتا. خدا کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ خدا کا ہدایت کا طریقہ اسباب ہیں، کبھی انبیاء کے ذریعے سے، کبھی جو ہے باطنی طریقے سے، کبھی مختلف لوگوں کے ذریعے خدا ہدایت کرتا ہے. تو امام زمانہ سلام اللہ علیہ بھی ایسی ہدایت کر رہے ہیں. جب امام غیبت صغرا میں ہیں، 4 امام کے نائب ہیں، 260 سے لے کر 329 ہجری تک 4 نائب موجود ہیں. اس کے بعد کون سے لوگ ہیں؟ یہ عمومی، یہ مجتہدین، مراج اعظام، علماء کرام. یہ امام زمانے کی جانب سے کیا ہیں؟ نائب خاص نہیں ہے، یہ نائب عام ہے. کلی قانون امام کچھ صفات بتائیں گے، من کان صائنا لنفسہ، یہ تعبیرات جو ملتی ہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ جن میں یہ صفات ہوں، جو پاکیزہ لوگ ہیں، یہ ہمارے کیا ہوں گے؟ نائب ہوں گے. ان کے واسطے سے ہدایت ہو رہی ہے. بس ہدایت کا دروازہ باندھو نہیں ہے. خوب یہ سوال پیدا، اب یہاں پہ بات کلیئر ہو گئی. بس امام زمانہ کیا ہے؟ ہمارے موجود ہیں اور غائب ہے. بعض کا سوال ہوتا ہے اس غیب کا فتح ہے کہ وہ ہدایت نہیں کر پاتا. یہاں پہ دقت کا نہیں، امام کا کام فقط ہدایت کرنا نہیں ہے. امام ایک حجت الہی ہیں. حدیثوں میں کیا ملتا ہے کہ لولا الحجت لساقط الارض باہلها. اگر زمین حجت الہی سے خالی ہو جائے تو یہ زمین کیا اپنے اہل کو نگل جائے گی، یعنی زمین آسمان برباد ہو جائے گا. بس خود زمین ہمارے اور خدا کے درمیان جو واسطہ شخصیت ہیں وہ کون سی ہیں؟ امام زمانہ. چاہے وہ ظاہر ہوں، چاہے جناب علی غائب ہوں، کوئی فرق نہیں کرتا. یہ اللہ کی جانب سے جو عنایت آتی ہے، جو ہدایت کو جو سلسلہ آتا ہے، جو کچھ بھی فیض ہمیں ملتا ہے، عنایت ملتی ہے، وہ کس کی برکت سے ہوتی ہے، کس کے وجود سے ہے؟
امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی برکت سے. بس امام زمانہ کا وجود جہاں ہدایت کے لیے ہے وہاں خود تکوین اس کا اثر ہے اس کائنات میں. اگر یہ ہستی نہ ہو، کہتے ہیں یہ ہستی، اگر ہستی میں یہ شخصیت نہ ہو، اس سرے سے ہستی بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. بس امام کا ایک رول کون سا ہے؟ خود یہ بقا، جو یہ باقی جو ہے، کہتے ہیں بیکوم فاتح اللہ. ظاہر جامع کبیرہ میں ملتا ہے کیا کہ آپ کی برکت سے مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی برکت سے یہ نظام چلتا ہے، آپ کی برکت سے یہ زمین آسمان باقی ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ امام زمانہ کا وجود جو ہے وہ مبارک ہے اس ہستی کو بچانے میں بھی. اب یہ باقی ہے کس کی برکت سے ہے؟ امام زمانہ کی برکت سے ہے. ہدایت ملے گی، ہدایت بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے امام زمانہ بھی کوئی کہے بھی ابھی امام کو ہم نہیں مانتے ہیں، بعد میں جب آئیں گے اس ٹائم مان لیں گے. نہیں، سب سے مشکل یہ ہے کہ پورا نظام درم برم ہو جائے گا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم 2000 سال امام کو مانیں گے، اس ٹائم امام پیدا ہوں گے، جیسے کہ بعض برادران بھی یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ اس کے خلاف ہوتا ہے. قانون کیا ہے جناب؟ خدا بند کریم کا جب بھی فیض پہنچے کوئی اسباب چاہیے. اسباب کون سے؟ ایک اہم ترین سبب کون سے؟ وہ امام زمانہ کی ذات ہے. بس امام زمانہ کا وجود جو ہے خود اس کائنات میں بھی اہم رول رکھتا ہے. اگر وہ ہوگا تو آگے نظام چلے گا. ایک اور ہدایت کا بھی سلسلہ ہے. اس وقت جو ہدایت ہیں کچھ رکاوٹیں موجود ہیں، وہ رکاوٹیں جو ہیں اگر جیسے برطرف ہو جائیں گی، جیسے لوگوں میں اشتیاق بڑھ جائے گا. 25 سال بعد جب لوگوں میں یہ اشتیاق آیا، امام علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ پہنچے. اگر یہ اشتیاق لوگوں میں آپ جلدی پیدا ہو جائے تو یہی اسی کا فرزند ہے، یہ جلدی آ جائیں گے. سب سے بڑی رکاوٹ امام زمانے کے ظہور میں کون سی ہے؟ ہمارا آمادہ نہ ہونا ہے. جیسے ہم آمادہ ہو جاتے ہیں، آج اگر آمادہ ہو جائیں تو وہ حجت الہی اس ٹائم آ جائیں گے. ہمارے اندر جیسی آمادگی ہوگی اس کے بعد آپ جو بھی عنایت ملے گی، فیض ملے گا، وہ امام زمانے کی برکت سے ملے گا. ہم بھی دعا گو ہیں کہ یہ جو 23 کی رات ہے، شب قدر ہے، کہ امام زمانہ ایک اہم ترین اعمال یہی ہے کہ امام زمانے کے بارے میں زیادہ دعا کی جائے، سلامتی کی زیادہ دعا کیجیے. امام زمانہ کی خصوصی عنایات شامل ہوں، کہ امام زمانے کے خصوصی لطف و کرم شامل حال ہو، کہ ہمیں امام کی معرفت بہت زیادہ معرفت نصیب ہو، اور امام کے دیے گئے اصول و ضوابط پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.